بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش کرنا چاہتی ہوں جس کی سچائی کو جان کر آپ تڑپ جائیں گے اور اپنے آنسوؤں کو روک نہ سکیں گے کہ جب ایک بے زبان جانور ایک انسان کے بچے کو دودھ پلا رہی تھی تو اس کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ واقعہ ملک شام میں پیش آیا، جہاں پر ایک تاجر اپنی بیوی کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ تاجر بہت امیر تھا، وہ سونے کا کاروبار کرتا تھا، جس کی وجہ سے اسے سونار کا تجارتی بھی کہا جاتا تھا۔ تاجر کی بیوی ماں بننے والی تھی۔ تاجر کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا، کیونکہ اس کا کاروبار ہی سونے کا تھا اور وہ بہت وسیع کاروبار تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ تاجر کاروباری سلسلے سے شہر سے باہر جانے لگا۔ راستے میں انہیں ایک ہرا درخت نظر آیا۔ جب وہ اس کے نیچے بیٹھنے لگا تو اس نے دیکھا کہ ایک عجیب و غریب انسان اس درخت کے نیچے پہلے سے ہی بیٹھا ہوا ہے۔ اس آدمی کے چہرے پر جو تاثرات تھے وہ کافی عجیب تھے۔ اس نے تاجر کو دیکھ کر کہا کہ میں لوگوں کے ہاتھ پڑھ کر ان کے آنے والے وقت کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ تاجر یہ بات سن کر بہت حیران ہوا اور اس نے سوچا کہ میں اپنا ہاتھ دکھا کر معلوم کرتا ہوں کہ میری بیوی حاملہ ہے اور میرے گھر آنے والا بچہ جو ہے وہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی۔ تاجر اس آدمی سے اپنے مستقبل کو جاننے کی کوشش کرتا ہے تو اس ہاتھ دیکھنے والے آدمی نے کہا کہ دیکھو، اگر تمہارے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا تو تمہارے لیے خوش بختی ہوگی، اور اگر بیٹی پیدا ہوگی تو وہ تمہارے لیے بدنامی کا باعث بنے گی۔ معاشرے میں تمہاری عزت خاک میں مل جائے گی اور تمہاری دولت جاتی رہے گی۔ جب یہ سنا تو وہ تاجر چونک اٹھا اور سوچنے لگا کہ ایسی اولاد کا کیا فائدہ جس سے مجھے نقصان ہو۔ اب وہ یہ بھی ساتھ سوچنے لگا کہ یہ کافی پہنچی ہوئی ہستی ہے کہ جو اس نے مجھے اتنا کچھ بتا دیا ہے۔ وہ تاجر اپنی بیوی سے کہنے لگا، تم کبھی بھی بیٹی پیدا مت کرنا، مجھے صرف اور صرف بیٹا چاہیے۔ جب اس کی بیوی نے یہ سنا تو وہ بہت پریشان ہوئی اور پھر ان کے ہاں بیٹی نے جنم لیا۔ اب تو وہ تاجر کہنے لگا کہ میں تمہیں اور تمہاری بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ تاجر کی بیوی پریشان ہو گئی، رونے لگی اور سوچنے لگی کہ میرا شوہر تو بڑا ضدی ہے، جو کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ اب تو اس تاجر کی بیوی کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ وہ اللہ کے آگے روئے اور دعا کرے۔ اس نے اللہ کے آگے رو رو کر ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگی۔ جب بیٹی پیدا ہو گئی تو تاجر کہنے لگا کہ بہتر یہی ہے کہ تم اسے خود اپنے ہاتھوں سے مار دو، ورنہ میں نے اس کے ساتھ وہ کرنا ہے جسے دیکھ کر زمین بھی کانپ اٹھے گی۔ وہ ماں تھی، رونے پیٹنے لگی، شور مچانے لگی، لیکن کیا کرتی، شوہر کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی، لیکن اس ظالم کو اس پر ذرا برابر بھی ترس نہ آیا۔ اس نے بچی کو ماں کی گود سے بڑی ہی بے دردی سے چھینا۔ وہ بیچاری تو کمزوری کی حالت میں تھی، اٹھ کر اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تو بے بس روئے جا رہی تھی اور بچے کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ ماں کا دودھ بھی اس معصوم کو نصیب نہیں ہوا تھا۔ تاجر غصے سے اس بچے کو لیے جنگل کی طرف آیا اور یہاں وہاں دیکھنے لگا کہ اس کے ساتھ کیا کروں۔ پھر اس نے زمین پر مٹی کھودی اور پھر اس ظالم نے منو مٹی تلے اس معصوم بچی کو دبا دی اور وہاں سے چلا گیا تاکہ میری شان و شوکت برقرار رہے۔ وہ ایسا بدبخت باپ تھا جو شاید کسی بیٹی کو رحمت نہیں بلکہ زحمت سمجھ رہا تھا۔ اب یہ سارا منظر درخت پر بیٹھی بندریا دیکھ رہی تھی، جس کی گود میں اس کا خود کا ایک چھوٹا سا معصوم بچہ چھاتی سے لگا دودھ پی رہا تھا۔ اس بندریا نے جب دیکھا کہ وہ آدمی چلا گیا ہے تو وہ جھٹ سے زمین پر اتری اور اسی جگہ سے مٹی کھودنے لگی جہاں پر تاجر بچی کو دبا کر گیا تھا۔ بندریا نے جب مٹی کھودتے کھودتے دیکھا کہ اندر معصوم چھوٹی سی بچی ہے اور وہ رو رہی تھی۔ بندریا نے بڑے ہی پیار سے اس بچی کو اس گڑھے میں سے نکالا اور وہ اس کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے بچے کو جب چپ کروانے کی کوشش کی، کبھی اسے درخت پر لے جاتی تو کبھی جنگل میں یہاں سے وہاں ٹہلتی تھی، لیکن بچی تو خاموش ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اور پھر نہ جانے اس بندریا کے دل میں کیا آیا کہ اس نے بچی کو اپنی چھاتی سے لگایا۔ چھاتی سے لگنے کی دیر تھی کہ بچی ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ بندریا سمجھ گئی تھی کہ بچی کو بھوک لگی تھی، کیونکہ وہ
خود ماں تھی اور اس کے دل میں بھی ایک ماں کا دل تھا۔ تھوڑی دیر میں جب بچی نے دودھ پیا اور بچی خاموشی سے سو گئی۔ اب وہ بچی اس بندریا کے ساتھ اسی جنگل میں رہنے لگی تھی اور ایسے ہی بندریا کا دودھ پیتی۔ بندریا اس سے پیار کرتی، اسے اپنے سینے پر لٹا کر سلاتی اور وہاں پر وہ ظالم باپ خوش ہو رہا تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کو مار دیا ہے اور میرا کوئی نقصان بھی نہیں ہو رہا۔ اور تاجر کی بیوی رو رہی تھی کیونکہ وہ ماں تھی اور بیچاری اور کر بھی کیا سکتی تھی، وہ تو مجبور تھی اور بس یہی دعا کرتی تھی کہ اب اللہ ہی ہے جو میری بچی کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اس نے اپنے دل میں تسلی دی اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ، جیسے تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، فرعون سے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں محفوظ رکھا تھا، میں نے اب اپنی بیٹی کو تیری امان میں دیا، تو میری بچے کی حفاظت فرمانا۔ ایسے ہی کچھ وقت گزرا تو وہ بچی اس بندریا کے ساتھ رہتی ہوئی اسی کو اپنی ماں سمجھتی تھی، ساتھ کھیلتی اور ویسے ہی حرکتیں کرتی اور ویسے ہی اشارے کرتی تھی۔ اب بندریا اپنے دودھ کے ساتھ ساتھ اس بچی کو جنگل سے طرح طرح کے پھل فروٹ لا کر بھی کھلانے لگی تھی۔ جیسے ہی وہ اپنے بچے کو کھلاتی ویسے ہی چھوٹے بچے کو بھی کھلایا کرتی تھی۔ ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک حکیم جو اپنے کام کے سلسلے میں جنگل میں آتا تھا، جڑی بوٹیاں وغیرہ اکٹھا کرنے کے لیے آیا، جب اچانک سے اس کی نظر ایک بندریا پر پڑی جو کہ سامنے بیٹھی ایک انسانی بچی کو ہی وہ اپنا دودھ پلا رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہی اللہ والا وہ دنگ رہ گیا۔ وہ پریشانی کے عالم میں دیکھ رہا تھا کہ آخر اس بندریا کے پاس یہ انسانی بچہ کہاں سے آیا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ شاید اب بندریا کسی ماں سے اس کے بچے کو چھین لائی ہے، کہیں سے اس بچے کو اٹھا لائی ہے، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ بچی تو ہنس ہنس کر اس بندریا کے ساتھ مانوس ہو چکی تھی۔ اللہ والے جیسے ہی تھوڑے آگے بڑھے تو بندریا انہیں دیکھ کر پہچان گئی، کیونکہ جنگل کا ہر جانور انہیں اللہ والے بزرگ کو جو کہ حکمت کیا کرتے تھے اچھی طرح واقف تھے۔ وہ مانوس تھے۔ اللہ والے آگے بڑھے اور انہوں نے بندریا کی گود سے اس بچے کو لیا اور دیکھنے لگے کہ بچی کے جسم پر جو کپڑے تھے وہ تمام کے تمام پھٹ چکے تھے اور خراب ہو چکے تھے۔ اللہ والے نے اپنے سر سے پگڑی کو اتارا اور بچی کے جسم پر لپیٹ دیا اور بندریا کو کہنے لگے کہ یہ انسانوں کی دنیا کی ہے، اس انسان کی دنیا میں ہی اسے واپس جانا چاہیے۔ تم نے اتنے دن تک اس بچی کی بہت اچھے سے خدمت کی، میں اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہوں اور پتہ کرتا ہوں کہ یہ کس کی بچی ہے، تاکہ اس کے ماں باپ کو اس کو دے سکوں، نہ جانے وہ کس قدر پریشان ہو رہے ہوں گے۔ بزرگ اس بچی کو لے کر اپنی گود میں لیے بڑے پیار سے جنگل کے راستے اپنے گھر کی جانب آ رہے تھے تو انہیں ایسا محسوس ہوا کہ ان کے پیچھے شاید کوئی آ رہا ہے۔ اللہ والے نے جب مڑ کر دیکھا تو وہی بندریا تھی اور آنکھوں میں آنسو لیے اپنے بچے کو گود میں اٹھایا ہوا تھا، اس بچی کے پیچھے ہی آ رہی تھی۔ اللہ والے کے پیچھے جب وہ آ رہی تھی، اللہ والے بندریا کو دیکھ کر سمجھ چکے تھے کہ یہ بندریا اس بچی سے بہت محبت کرتی ہے اور اللہ والے کبھی بھی کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے، اس لیے انہوں نے اب اس بندریا کو بھی اپنے ساتھ آنے کی اجازت دے دی۔ وہ حکیم تھے، لوگوں کی خدمت کرتے تھے۔ اللہ پاک نے ان کے ہاتھ میں بہت شفا رکھی تھی۔ بچی کے جسم پر جو بھی چند چھوٹی موٹی خراشیں تھیں، اللہ والے اس حکیم نے اس پر دوائی لگائی اور جب اس بچی کے چہرے کی جانب نگاہ کی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کا چہرہ تو ستارے کی طرح روشن ہے۔ تو آج سے انہوں نے اس معصوم بچی کا نام مریم رکھ دیا۔ وہ بچی کو روئی سے دودھ پلایا اور پھر ایک جگہ پر جھولا باندھا اور اسے سلا دیا۔ بندریا بڑے ہی پیار سے بچی کو جھولا جھلا رہی تھی۔ وہ اللہ والے اکیلے ہی اس گھر میں رہتے تھے، لیکن اب ان کے ساتھ وہ بچی اور وہ بندریا بھی اپنے بچے کے ساتھ رہنے لگی۔ ایسے ہی وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ اب مریم تھوڑی بڑی ہو چکی تھی۔ اب اللہ والے نے استخارہ کیا تو انہیں اپنے علم کے ذریعے یہ معلوم ہوا کہ اس کے ظالم باپ نے ہی مرنے کے لیے اسے چھوڑ دیا تھا۔ ادھر دوسری طرف تاجر کے گھر ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی جس سے اس کا باپ بہت خوش تھا، اور بیٹی سے تو اس نے جان چھڑوا لی تھی اور وہ خوش تھا کہ اللہ پاک نے اب مجھے بیٹا عطا کر دیا ہے۔ جیسے جیسے تاجر کی بیٹی کو اللہ والے عبادت کرنا سکھاتے گئے، وہ بندریا بھی اسی کٹیا میں اس کے باہر رہنے لگی۔ روز اس بچی کے لیے دور دراز سے پھل وغیرہ توڑ کر لاتی اور اسے کھلاتی۔ اس طرح وہ جوان ہو گئی اور اللہ والے بزرگ نے اس کی بہت اچھی تربیت کی تھی۔ وہ لڑکی اس اللہ والے کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتی اور مانتی تھی۔ اسے نہیں پتہ تھا کہ اس کے ماں باپ
کون ہیں وہ، بلکہ اپنے اس اللہ والے کو ہی اپنا باپ مانتی تھی۔ اب جنگلوں میں اللہ والے کے لیے رہتے ہوئے وہ روٹی بناتی تو بندریوں کو بھی ضرور دیتی تھی۔ اب حکیم کے ہاتھ میں بہت شفا تھی، انہوں نے مریم کو بھی یہ ہنر سکھایا تھا۔ وہ دونوں مل کر لوگوں کی خدمت کرتے تھے، دور دراز سے لوگ ان کے پاس اپنا علاج کروانے آتے تھے اور اللہ کے حکم سے شفا یاب ہو کر جاتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ تاجر کا بیٹا جو کہ اب بڑا ہو چکا تھا، اپنے کام کے سلسلے میں اسی جنگل سے گزرا تو اس کے پاؤں میں کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا تھا۔ اللہ والے حکیم نے تاجر کے بیٹے کا علاج کیا۔ تاجر کا بیٹا اب اس لڑکی کو دیکھتا ہوا جب باہر نکلا تو اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، پتہ نہیں یہ خوبصورت لڑکی کون ہے، میں نے آج سے پہلے اتنی خوبصورت لڑکی کہیں نہیں دیکھی، پتہ لگاؤ یہ کون ہے۔ جب تاجر کے بیٹے کا ایک نوکر اس لڑکی کا پتہ لگا کر آیا تو واپس آ کر کہنے لگا کہ صاحب وہ ایک اللہ والے بزرگ کی بیٹی ہے اور جنگل میں اسی کے ساتھ کٹیا میں رہتی ہے۔ تاجر کا بیٹا جب شام کو گھر لوٹا تو بار بار اس کے دماغ میں اسی لڑکی مریم کی سوچ آ رہی تھی۔ اس لڑکی کی خوبصورتی اس کے دماغ میں چھپ چکی تھی اور پھر اس نے اپنے باپ سے بھی یہ ساری بات کہہ سنائی تو اس کے باپ نے کہا کہ اس لڑکی کو تمہارے لیے حاصل کرنا ہمارے لیے کون سی بڑی بات ہے۔ تاجر نے اپنے ایک نوکر سے کہا، جاؤ، اور اس کی خوبصورتی اب یہ کیسی آزمائش بن گئی تھی، کیونکہ اس کے باپ نے اپنے نوکر سے کہہ دیا کہ جاؤ، اور تاجر کو چونکہ معلوم نہیں تھا اور کہا کہ اللہ والے سے اس کی بیٹی کا اللہ والے سے اس کی بیٹی کا اس تاجر کے بیٹے کے لیے ہاتھ مانگ کر لاؤ، چونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کے سگی بہن ہے اور بہن اور بھائی کا نکاح کبھی نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا غضب ہے۔ تو اس آدمی نے کہا، دیکھو بیٹا، تمہارا تاجر کہاں اور ہم کہاں، بہت بڑا سونے کا کاروبار کرنے والے ہیں اور ہم غریب، اور ہمارا بھلا ان کا کیا مقابلہ، اس لیے ہمارا ان سے کوئی جوڑ نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ بابا تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہاری بیٹی کے لیے اتنے اچھے اور امیر گھرانے سے رشتہ آ رہا ہے، لیکن تمہارے چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں۔ تو اس نے اسے واپس لوٹا دیا۔ جب واپس سوداگر یعنی سونے کے کاروبار کے اس تاجر کے پاس یہ بات پہنچی تو وہ بہت ناراض ہوا اور اس نے کہا کہ جاؤ اور جا کر اس آدمی کو گھسیٹ کر میرے پاس لے آؤ۔ اور جب وہ اسے مارنے لگے، تاجر کے آدمی اللہ والے بزرگ پر ہاتھ اٹھانے لگے تو فوراً اس بندریہ نے اس پر حملہ کر دیا، بزرگ پر ایک آنچ بھی نہ آنے دی۔ تاجر کے سپاہی ڈر کر بھاگ گئے اور ساری بات جا کر تاجر کے اس بیٹے کو بتا دی۔ یہ سن کر وہ باپ بیٹا اور بھی زیادہ غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ اس بندریہ کو جان سے مار دو، اس اللہ والے کو بھی میرے پاس گھسیٹ کر لے آؤ۔ اور پھر اس کو مار مار کر زخمی کر دیا اور اللہ والے کو اٹھا کر تاجر کے پاس لے آئے۔ سپاہیوں نے اللہ والے کو ایک کمرے میں قید کر دیا اور بھوکا پیاسا رکھا اور اسی حالت میں اس کی بیٹی کا رشتہ مانگنے پر مجبور کرنے لگے۔ تو اللہ والے بھی جلال میں آ گئے اور کہنے لگے کہ کم بخت، تو وہ انسان ہے جو یاد کر جب تو نے اپنی شان و شوکت بچانے کے لیے اپنی بیوی کی گود سے معصوم بچی کو چھین کر کچھ ہی وقت کی جو پیدا ہوئی تھی اسے زندہ زمین میں دبا دیا، لیکن جسے اللہ زندگی دے اسے کوئی موت نہیں دے سکتا۔ اور تو نہیں جانتا جس بے زبان بندریہ پر تیرے آدمیوں نے اتنا ظلم کیا، اس نے تیری بیٹی کو بچایا، اس نے تیری بیٹی کی پرورش کی، ایک ماں کی طرح اس کو پیار دیا، یہاں تک کہ اپنی چھاتی کا دودھ تک بھی پلایا، اور تو اتنا خبیث ہو گیا ہے کہ اپنی ہی بیٹی سے اپنے بیٹے کی شادی کرنے جا رہا ہے۔ ارے وہ تیری ہی بیٹی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور رونے لگا، کہنے لگا، اے میرے اللہ، میں کتنا بڑا ظلم کرنے جا رہا تھا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے اتنے بڑے گناہ سے بچا لیا۔ لیکن بیٹی کی زندگی کا سن کر اسے بہت افسوس ہوا، کیونکہ تاجر یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی کسی بھی قیمت پر زندہ رہے۔ اب تاجر نے دوبارہ 2-4 سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ، فلاں جنگل میں ایک لڑکی رہتی ہے، اسے مار کر تم میرے پاس آنا اور نشانی کے طور پر کچھ ساتھ لے آنا۔ اس تاجر کا سپاہی گیا اور پھر جا کر سوچنے لگا کہ میں کیوں ایک بے گناہ کو ماروں۔ یہ کہہ کر وہ اس لڑکی کے پاس پہنچا اور اسے بتلایا کہ تمہارے باپ نے مجھے تمہیں مارنے کے لیے بھیجے، لیکن میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ اور پھر اس نے اسے وہاں سے ایک اور جگہ محفوظ مقام پر پہنچا دیا اور خود وہاں سے نکل آیا۔ راستے میں اسے ایک بکری نظر آئی جس کا اس نے شکار کیا اور اسے
اس کی آنکھیں نکال کر اس آدمی کے پاس یعنی تاجر کے پاس لے آیا اور اس سے کہا کہ یہ نشانی کے طور پر میں آنکھیں نکال کر لے آیا ہوں۔ جب یہ سب کچھ تاجر کی بیوی کھڑی سن رہی تھی، جب اس نے خفیہ طریقے سے سب سپاہی کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا کہ بیٹا سچ سچ بتانا، سچ میں تو نے بیٹی کو جان سے مار دی ہے؟ تو وہ سپاہی کہنے لگا نہیں نہیں، وہ تو زندہ ہے، میں اسے خراش بھی نہیں آنے دی، میں بھلا اسے ایسے کیسے مار سکتا ہوں؟ میں اسے جنگل میں اللہ والے کی جھوپڑی کے ساتھ دوسری جگہ چھوڑ آیا ہوں، وہ زندہ ہے۔ جیسے اس ماں نے سنا تو اسے سکون آ گیا اور وہ خوش ہو گئی، کیونکہ وہ صرف جنم دے سکی تھی، چاہ کر بھی اس کا نصیب نہیں لکھ سکتی تھی۔ اب وہ نیک لڑکی مریم جنگل میں پہلے کی طرح رہ رہی تھی اور وہ اسے کٹیا میں اللہ کی عبادت بھی کرتی اور خود کے لیے بھی کھانا بناتی اور بندریوں کو بھی روٹی ڈالتی۔ ایک دن ایک شخص آ کہنے لگا کہ اللہ والے بزرگ جن کے ہاتھوں میں بہت شفا ہے، بادشاہ انہیں بلا رہے ہیں۔ اس لڑکی نے جب یہ سنا تو اسے بہت افسوس ہوا، کہنے لگی کہ حکیم صاحب اس وقت یہاں پر موجود نہیں ہیں، وہ شاید انہیں آنے میں بھی کچھ وقت لگ جائے، اگر آپ کہیں تو میں آپ کے ساتھ چل پڑتی ہوں۔ دراصل وہ میرے بابا ہیں اور انہوں نے مجھے بھی حکمت کے بارے میں بہت کچھ سکھایا ہے، اگر بادشاہ سلامت چاہیں تو میں ان کی مدد کے لیے آ سکتی ہوں۔ سپاہی نے کہا ٹھیک ہے، ان کی مدد کے لیے واقعی ایک قابل حکیم کی شدید ضرورت ہے۔ سپاہی لڑکی کو لے کر بادشاہ کے محل آیا اور بادشاہ سلامت جب اس لڑکی کو دیکھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ اتنی کم عمر لڑکی بھلا شہزادے کا علاج کیسے کر سکتی ہے، لیکن وہ لڑکی انہیں یقین دلاتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ مجھے موقع ضرور دیجیے، اور پھر انہیں کہ میں ایسے سب جڑی بوٹیاں جانتی ہوں جو میرے بابا اللہ والے حکیم بناتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ شہزادے کا علاج شروع کریں، ہمیں تو معاملہ سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ اور پھر جب شہزادی شہزادے کے ہاتھ کی نبض کو چیک کرتی ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ شہزادے کے ساتھ کوئی بہت ہی سنگین معاملہ پیش آ رہا ہے، کیونکہ وہ لڑکی بھی حکیم اللہ والے کے ساتھ رہ کر بہت زیادہ قابل ہو چکی تھی۔ اس نے اللہ والے حکیم سے یہ سب کچھ سیکھ لیا، اور پھر اس نے جب اس شہزادے کو چیک کرنے کے بعد بادشاہ سلامت کے پاس اور کہتی ہے کہ بادشاہ سلامت میں آپ سے اکیلے میں شہزادے کے متعلق بات کرنا چاہتی ہوں۔ بادشاہ ہر ایک کو کمرے سے باہر نکال دیتے ہیں۔ تب انہیں ایک لڑکی بادشاہ کو بتاتی ہے کہ شہزادے کو کھانے میں ہلکی مقدار کا زہر کھلایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے دن بدن ان کی صحت گرتی جا رہی ہے، اور وہ زہر آہستہ آہستہ شہزادے کو ختم کر رہا ہے۔ یہ سن کر تو بادشاہ کے ہوش ہی اڑ گئے، اور بادشاہ کو اس بات پر یقین بھی آ گیا، کیونکہ یہ بات کسی بھی حکیم کی پکڑ میں نہ آ سکی تھی۔ اور پھر بادشاہ نے اس معاملے پر سختی سے ایکشن لیا۔ تو ایک باورچی تھا جو بادشاہ کے دشمن کے کہنے پر شہزادے کے کھانے میں زہر ملا رہا تھا۔ بادشاہ نے اسی وقت اس باورچی کو قتل کروا دیا اور نیک لڑکی سے گزارش کرنے لگے کہ ہمارے بیٹے کو بچا لیجیے، اب اس کے لیے کوئی بھی ایسی جڑی بوٹی تیار کرے کہ اس کا زہر اس کے جسم سے چلا جائے۔ نیک لڑکی نے بادشاہ سے کہلوا کر کچھ خاص جڑی بوٹیاں منگوائیں اور ان جڑی بوٹیوں سے شہزادے کے لیے خاص دوا تیار کی، جسے استعمال کرنے سے شہزادہ صحت یاب ہو چکا تھا۔ بادشاہ نے جب بیٹے کو بالکل صحت یاب ہوتے دیکھا تو بہت ہی خوش ہوا، اور اس نے اس لڑکی کا بے تحاشا شکر ادا کیا اور کہا کہ آپ مانگیے کہ آپ جو چاہتی ہیں، ہم آپ کو محل، ہیرے جواہرات سب دینے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ آپ نے ہمارے بیٹے کی زندگی بچائی ہے۔ اب شہزادی وہ لڑکی خاموش رہی، اس نے کچھ نہ کہا۔ شہزادے کو بھی جب یہ پتہ چلا کہ میری زندگی ایک نیک لڑکی نے بچائی ہے تو شہزادہ اس سے ملنے کا شوق رکھنے لگا۔ جب ملا تو دیکھتے ہی رہ گیا، کیونکہ وہ لڑکی تھی ہی اتنی خوبصورت۔ شہزادہ پہلی ہی نظر میں اس خوبصورت لڑکی پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ شہزادے نے یہ بات اپنے بادشاہ کو بھی بتائی۔ بادشاہ سلامت کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہ تھا، کیونکہ بادشاہ پہلے اس لڑکی کی نیک فطرت سے اچھی طرح واقف ہو چکا تھا۔ بادشاہ سلامت جانتا تھا کہ یہ لڑکی کتنی نیک اور عبادت گزار ہے، اور اس کے ہاتھوں میں کتنی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ اب اس نے اپنی اس لڑکی سے پوچھا، مریم سے، کہ آپ بتائیں کہ آپ کے والد کب تک آئیں گے تاکہ ہم باقاعدہ ان سے رشتے کی بات کر سکیں۔ یہ بات سن کر وہ لڑکی مریم، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہنے لگتی ہے کہ یہ تو میں بھی نہیں جانتی کہ میرے بابا کب آئیں گے۔ اور پھر وہ لڑکی سارا معاملہ بادشاہ کو بتا دیتی ہے، جسے سن کر بادشاہ کو بہت دلی دکھ ہوتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ آپ فکر مت کریں، آپ کے ساتھ جو کوئی پریشانی ہوئی ہے
تو وہ آپ کی پریشانی ختم کر دیں گے۔ اب آپ شہزادے سے شادی پر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ شہزادہ تھا ہی اتنا خوبصورت۔ پھر بادشاہ بہت ہی دھوم دھام سے مریم کے ساتھ شہزادے کی شادی کروا دیتا ہے، اور اسی طرح وہ لڑکی اب محل کی رانی بن چکی تھی، وہ خوشی خوشی بندریا کو بھی اپنے ساتھ اپنے محل میں لے آتی ہے۔ اس سے بادشاہ اور شہزادے کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس بندریا نے اس لڑکی کو ماں بن کر پالا ہے۔ شہزادہ وہ لڑکی بھی اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش رہ رہی تھی۔ ایسے ہی 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اللہ پاک نے شہزادے اور اس نیک لڑکی کو ایک بہت ہی خوبصورت بیٹی سے نوازا۔ ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ نیک لڑکی جائے نماز پر بیٹھی رو رہی تھی، تو وہ اللہ سے رو کر کس چیز کے لیے دعا مانگ رہی تھی، اتنے میں اس کا شوہر شہزادہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگا کہ آپ اتنی اداس کیوں ہیں، آپ کو کس چیز کی فکر ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، سب کچھ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں بس آپ کو صرف یہ بتانے کے لیے آیا تھا کہ آج شام کو ہمارے کچھ خاص مہمان آ رہے ہیں، وہ ہمارے بہت ہی پرانے کاروباری ساتھی رہ چکے ہیں، لیکن کچھ ہی عرصے سے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پتہ نہیں انہیں کون سی ایسی طبی بیماری ہے جو علاج کروانے کے باوجود بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ آج وہ شام کو محل میں آ رہے ہیں، کیونکہ ابا حضور نے انہیں بلایا ہے کہ ہماری بہت ہی پرانے اور جاننے والے دوست ہیں۔ تو شہزادے نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم بھی مہمان خانے میں آ جاؤ۔ جب وہ مہمان خانے میں جانے لگی تو اس نے دیکھا کہ سامنے اس کا باپ اور اس کا بھائی بیٹھا ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ ایک عورت بھی ہے، جس کو دیکھ کر اسے محسوس ہوا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اس کی ماں ہو۔ جب اس نے شہزادے سے پوچھا تو شہزادے نے بتایا کہ یہ میرے ابا حضور کے جاننے والے بہت ہی بڑے تاجر اور سونار کا کام کرتے ہیں، اور ہمارے جاننے والے ہیں، اور اسی وجہ سے تمہارے ہاتھوں ان کا علاج کروانا چاہتے ہیں۔ تو ان کے سامنے نہ گئی، اور اس نے ایک دوائی تیار کی۔ دوائی تیار کرنے کے بعد اس نے بادشاہ سلامت کے ہاتھوں وہ دوائی بھی ان کی طرف بھجوا دی کہ آپ اسے اپنے دوست کو پلا دیں۔ جب رات کو وہ دوائی اس بادشاہ نے اپنے دوست کو پلائی تو صبح تک اس کو کافی فرق محسوس ہوا، اسے اپنے جسم میں طاقت محسوس ہونے لگی۔ یہ سب دیکھ کر اس تاجر کی بیوی اور بیٹا بہت خوش ہوئے۔ لگاتار وہ دوائی دی گئی۔ 1 ہفتہ گزر جانے کے بعد جب اس تاجر نے دیکھا کہ میں بالکل ٹھیک ہو گئی اور اپنے پاؤں پر چلنے لگا ہوں، تو خوش ہو کر بادشاہ سے کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ کی اور میری دوستی تو بہت ہی پرانی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آپ کی بہو بہت ہی نیک عورت ہے جس کے ہاتھوں میں اتنی شفا ہے۔ 1 سال کے بعد میں خود کو اب بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس نیک لڑکی سے ملوں، اس کا شکریہ ادا کروں جس کی وجہ سے آج میں ایسے ہوں اور بول پا رہا ہوں۔ میں اپنی بہو سے یعنی آپ کی بہو سے ملنا چاہتا ہوں۔ کتنے خوش نصیب ہے میرے دوست کہ اس کو اتنی نیک عورت بہو کے روپ میں ملی ہے۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ جاؤ ہماری بہو رانی کو لے آؤ۔ جب وہ شہزادہ اپنی بیوی کو لے کر اپنے دربار میں پیش ہوا تو تاجر اور اس کا بیٹا اس لڑکی کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ ان کے پاؤں کے نیچے سے مانا کہ زمین ہی نکل گئی۔ بادشاہ نے تاجر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اتنا خوش نصیب میں نہیں ہوں جتنا خوش نصیب کوئی اور تھا، لیکن اس نے اس خوش نصیبی کو اپنی بد نصیبی میں بدل دیا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، تم تھے۔ تم نے لوگوں کی باتوں میں آ کر اس کو زندہ زمین میں گاڑ دیا۔ لینے اور دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہے عزت دے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہے ذلت دے۔ اس کی ماں دیکھ کر اتنی خوش ہوئی کہ بھاگ کر اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا۔ تاجر سے بادشاہ کہنے لگا کہ تم نے اتنی بڑی غلطی کی، تم نے اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑ دیا، لیکن ایک بندریا نے تمہاری بیٹی کو دودھ پلا کر اس رزق میں مزید اضافہ تمہارے ہونا تھا، اور جس سے تمہاری بیٹی ہمارے محل میں بہو بن کر آئی۔ اللہ پاک نے ہمارے دن دگنی رات چگنی ترقی دی، اور تمہاری بیوی کے روپ میں تمہیں یہ سزا ملی ہے، بیماری تمہیں ملی ہے کہ اللہ پاک نے تمہیں ہدایت دینے کے لیے ہی تمہاری بیٹی کے ذریعے تمہیں ٹھیک کروایا۔ تمہیں احساس ہو کہ بیٹیاں کتنی بڑی نعمت ہیں۔ وہ نیک لڑکی بھی یہ باتیں کھڑی سن رہی تھی، اور اچانک سے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں تو یہ جانتی بھی نہیں تھی کہ میرے ماں باپ کون ہیں۔ میرے باپ نے مجھے خود سے دور کیا۔ ایک بے زبان بندریا نے مجھے ماں بن کر پالا، مجھے اپنا دودھ پلایا۔ ایک اللہ والے نیک انسان جنہوں نے باپ بن کر مجھے پیار دیا، لیکن آپ لوگوں نے انہیں بھی مجھ سے چھین لیا۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگ گئی۔ اب تاجر کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، کیونکہ تاجر نے یہ سب کچھ اس کو اس کی غلطی کا احساس دلوانے کے لیے ہی کیا تھا۔ اس نے کہا، میں اندھا ہو گیا تھا، اللہ پاک نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ وہاں تو پہلے ہی
یہ منظر دیکھ کر وہ رو رہی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کا باپ کا دل بھی پسج گیا ہے تو آگے بڑھ کر اپنی بچی کو اس نے گلے سے لگایا اور کہا کہ میں تمہارا گناہ گار ہوں۔ اور پھر وہ اس کا بھائی کہنے لگا، بہن میں نے بھی تمہارا بہت دل دکھایا ہے۔ تاجر نے کہا کہ میں اس بے زبان بندریہ سے معافی مانگ لوں گا، اور پھر اس نے بندر کو لایا گیا بندریہ کو، تو تاجر نے اس سے بھی معافی مانگ لی اور پھر اس بزرگ کو بھی قید سے رہا کروا لیا، بادشاہ سلامت۔ اور وہ خود جب انہیں اس معاملے کو سمجھنے میں کہ 1 سال لگ گیا تو اللہ والے کو محل میں بلایا گیا۔ وہ نیک لڑکی اپنے اللہ والے بزرگ کے گلے رکھ کر خوب روئی، کہا کہ بابا میں آپ کے لیے بہت تڑپی ہوں۔ اللہ والے نیک بزرگ نے بھی اپنی بچھڑی ہوئی بیٹی کو خوب پیار دیا۔ اس کے بعد تاجر بادشاہ کے سامنے اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کو میں دوبارہ سے اپنے گھر سے دلہن بنا کر رخصت کر کے اپنے گھر سے آپ کے گھر روانہ کروں۔ تو وہ پوری شان و شوکت کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی دوبارہ شہزادے کے ساتھ کروا دیتا ہے اور اپنی چھوٹی سی نوازی کو بھی خوب پیار کرتا ہے۔ وہ اس کے بعد وہ نیک بزرگ جو کہ حکمت کیا کرتے تھے اسے اپنے ساتھ محل میں لے آتی ہے اور اب کو پورے عزت و احترام کے ساتھ اپنے محل میں رکھتی ہے، اور بادشاہ اس بندریہ کے لیے بھی ایک بہت ہی خوبصورت حجرہ تیار کرواتے ہیں، سب مل کر رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس لیے کہا جاتا ہے کہ بیٹیاں جو ہیں وہ رحمت ہوتی ہیں۔ بیٹیوں سے زیادہ ماں باپ کا احساس کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور جانوروں میں انسانوں سے زیادہ احساس اور وفا ہوتی ہے، اور یہ واقعہ بھی ہمیں یہ بہت بڑا سبق سکھاتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو آج کی سٹوری بہت اچھی لگی ہوگی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور مزید ایسی سٹوری سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔